بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 18 شوال چاند کی 18 تاریخ ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو میرے پاس اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ 18 شوال یوم وصال حضرت امیر خسرو۔ امیر خسرو فارسی اور اردو زبان کے صوفی شاعر، ماہر موسیقی، انہیں طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ نام ابو الحسن، لقب یمین عبداللہ، نام امیر خسرو عرف والد امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ منگولوں کے حملے کے وقت ہندوستان آئے اور پٹیالی آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ ولادت 1253 ہجری، امیر خسرو پٹیالی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھی۔ 8 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ خاندان دہلی منتقل ہو گیا۔ امیر خسرو نے سلطنت دہلی خاندان، غلامان، خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور برصغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں سرگرم حصہ لیا۔ خسرو محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے بڑے چہیتے مرید تھے۔ خسرو کو بھی مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ صنف شاعری: خسرو نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان یادگار چھوڑے۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول و قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے راگنی، ایمن، کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہیں، انہی کی ایجاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ستار پر ستار آپ چڑھا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار میں تھے، انہی کے قدموں میں انہیں دفن کیا گیا۔ بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت خوبصورت نعتیہ ربائی لکھی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے ربائی سن کر فرمایا، خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی کی جو ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ، اس کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو نے پہلے سے زیادہ محنت سے مزید اچھی ربائی لکھی اور پیر و مرشد کو سنائی تو یہ سن کر فرمایا، خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی کا ربائی کا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے کئی بار محنت کی، لیکن پیر و مرشد ہر بار یہی فرماتے رہے، ربائی خوب ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ آخر ایک دن حضرت امیر خسرو نے عرض کی، سیدی سعدی نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں نے بھی کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، ایسا کیوں ہے؟ پیر و مرشد نے فرمایا، اچھا جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کے وقت آنا۔ چنانچہ امیر خسرو آدھی رات کے وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ فرمایا، خسرو ادھر آ جاؤ، میرے پاس بیٹھو اور دیکھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام اور ہزاروں اولیاء کرام موجود ہیں۔ شیخ سعدی دربار میں موجود ہے اور پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی کہتے ہیں، لبیک یا سعدی، اور پھر ربائی پڑھنے لگے ہیں۔ ربائی ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو نے عرض کیا، پیر و مرشد لکھتا تو میں بھی خوب ہوں، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، اور واقعی اس ربائی کا جواب نہیں۔ کہتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ربائی لکھی تو 3 مصرے لکھ لیے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، لیکن چوتھا مصرع موضوع نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ سرکار کی، لیکن چوتھا مصرع موضوع نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سعدی کہتے کیوں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تب سے ربائی زبان زد عام ہے، آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلومات، اپڈیٹ اور ڈیلی بائیوگرافی
ڈیلی بایوگرافی انسائکلوپیڈیا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ والسلام۔